امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں بتاریخ 10 ربیع الثانی 232 ہجری یوم جمعہ بوقت صبح بطن جناب حدیث خاتون سے بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں سے عسکری، ہادی، ذکی، خالص، سراج اور ابن الرضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ آپ جس محلے میں بمقام سرمن رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا، اور بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلیفہ معتصم نے اس مقام پر لشکر جمع کیا تھا اور خدا بھی قیام پذیر تھا تو اسے عسکر کہنے لگے تھے، اور خلیفہ متوکل نے امام علی النقی علیہ السلام کو مدینہ سے بلوا کر یہی مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا۔ نیز یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام زمانہ کو اسی مقام پر 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اسے اپنی خدائی لشکر کا مطالعہ کرایا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس مقام کا نام عسکر ہو گیا، اور امام حسن عسکری کا لقب حسن عسکری پڑا۔ آپ کی ولادت 232 ہجری میں ہوئی، جس وقت معتصم بادشاہ وقت تھا، جو 228 ہجری میں خلیفہ بنا تھا۔ پھر 233 ہجری میں متوکل خلیفہ ہوا، جو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد سے سخت بغض و عناد رکھتا تھا اور ان کی منقصت کیا کرتا تھا۔ اسی نے 236 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت جرم قرار دی اور ان کے مزار کو ختم کرنے کی صحیح کوشش کی، اور اسی نے امام علی نقی کو جبرن مدینہ سے رمن رائے میں طلب کرا لیا اور آپ کو گرفتار کرا کے آپ کے مکان کی تلاشی کرائی۔ پھر 247 ہجری میں مستنصر بن متوکل خلیفہ ہوا۔ پھر 248 ہجری میں مستعین خلیفہ بنا۔ پھر 252 ہجری میں معتز باللہ خلیفہ ہوا۔ اسی زمانے میں امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ پھر 255 ہجری میں مہدی باللہ خلیفہ بنا۔ 256 ہجری میں معتمد خلیفہ بنا۔ اسی زمانے میں 260 ہجری میں امام علیہ السلام زہر سے شہید ہوئے۔ ان تمام خلفاء نے آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو آل محمد کے ساتھ برتاؤ کیا جانے کا دستور چلا رہا تھا، یعنی ظلم، ستم، جبر، قید اور شہادت۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب ظاہری عمر 4 ماہ کی ہوئی تو آپ کے والد امام علی نقی نے آپ کے اپنے بعد کے لیے منصب امامت کی وصیت کی اور فرمایا کہ میرے بعد یہی میرے جانشین ہوں گے، اور اس پر بہت سے لوگوں کو گواہ کر دیا۔ علامہ ابن حجر مکی کا کہنا ہے کہ امام حسن عسکری اور امام علی النقی کی اولاد میں سب سے زیادہ اجل ورفا، اعلیٰ و فاضل تھے۔ متوکل عباسی جو آل محمد کا ہمیشہ سے دشمن تھا، اس نے امام حسن عسکری کے والد بزرگوار امام علی النقی کو جبرن 236 ہجری میں مدینہ سے سرمن رائے بلا لیا۔ آپ کے ہمراہ ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جانا پڑا۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر صرف 4 سال اور چند ماہ بظاہر تھی۔ آل محمد جو تدبر قرآنی اور عروج فکر میں خاص مقام رکھتے ہیں، ان میں سے ایک بلند مقام بزرگ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ علماء فریقین نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ ایک ایسی جگہ کھڑے رہے جس جگہ کچھ بچے کھیل میں مصروف تھے۔ اتفاقاً ادھر سے کسی عارف آل محمد کا گزر ہوا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ سب بچے کھیل رہے ہیں اور ایک خوبصورت سرخ و سفید بچہ کھڑا رو رہا ہے، ادھر متوجہ ہوا اور کہا کہ اے نونہال، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ کھلونے نہیں جو ان بچوں کے پاس ہیں۔ سنو، میں بھی تمہارے لیے کھلونے لے کر آتا۔ یہ کہنا تھا کہ اس کمسنی کے باوجود بولے، انا نہ سمجھ، ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم علم و عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس عارف نے پوچھا،
کہ تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ غرض خلقت علم و عبادت ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف قرآن مجید رہبری کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے پارہ نمبر 18 کی رکوع نمبر 6 میں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو عبث کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہ آؤ گے؟ یہ سن کر وہ عارف آل محمد حیران رہ گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے فرزند، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم رو رہے تھے؟ گناہ کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تم بہت کمسن ہو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ کمسنی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کے بڑے ایندھن کے لیے ہم چھوٹے اور کمسن لوگ استعمال نہ کیے جائیں۔ جس طرح آپ کے آباء و اجداد کے وجود کو ان کے عہد کے بادشاہ اپنی سلطنت اور حکمرانی کی راہ میں روڑا سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال رہا کہ دنیا کے قلوب ان کی طرف مائل ہیں کیونکہ یہ فرزند رسول اور اعمال صالح کے تاجدار ہیں، لہٰذا ان کو انظار عامہ سے دور رکھا جائے، یعنی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا جائے، ورنہ امکان قوی ہے کہ لوگ انہیں اپنا بادشاہ وقت تسلیم کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ بغض و حسد بھی تھا کہ ان کی عزت بادشاہ وقت کے مقابلے میں زیادہ کی جاتی ہے، اور یہ کہ امام مہدی انہی کی نسل سے ہوں گے، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، جو سلطنتوں کا انقلاب لائیں گے۔ انہی تصورات نے جس طرح آپ کے بزرگواروں کو چین نہ لینے دیا اور ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بنائے رکھا، اسی طرح آپ کے عہد کے بادشاہوں نے بھی آپ کے ساتھ کیا۔ عہد واسق میں آپ کی ولادت ہوئی اور عہد متوکل کے کچھ ایام میں بچپنا گزرا۔ متوکل جو آل محمد کا جانی دشمن تھا، اس نے صرف اس جرم میں کہ آل محمد کی تعریف کی ہے ابن سکیت شاعر کی زبان گدی سے کھنچوا لی۔ اس نے سب سے پہلے تو آپ پر یہ ظلم کیا کہ 4 سال کی عمر میں ترک وطن کرنے پر مجبور کیا، یعنی امام علی النقی علیہ السلام کو جبراً مدینہ سے سامرہ بلوا لیا، جن کے ہمراہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو لازماً جانا تھا۔ پھر وہاں آپ کے گھر کی لوگوں کے کہنے سننے سے تلاشی کرائی اور آپ کے والد ماجد کو جانوروں سے پھڑوا ڈالنے کی کوشش کی۔ غرض یہ کہ جو صحیح آل محمد کو ستانے کی ممکن تھی وہ سب اس نے اپنے عہد حیات میں کر ڈالی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا مستنصر خلیفہ ہوا۔ یہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر آل محمد کو ستانے کی سنت ادا کرتا رہا، اور اس کی مسلسل کوشش یہی رہی کہ ان لوگوں کو سکون نصیب نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد مستعین کا جب عہد آیا تو اس نے آپ کے والد ماجد کو قید خانے میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح پہم کی کہ کسی صورت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قتل کرا دے، اور اس کے لیے اس نے مختلف راستے تلاش کیے۔ ملا جامی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے شوق کے مطابق ایک نہایت زبردست گھوڑا خریدا، لیکن اتفاق سے وہ کچھ اس درجے سرکش نکلا کہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو سواری نہ دی، اور جو اس کے قریب گیا اس کو زمین پر دے مارا اور ٹھاپوں سے کچل ڈالا۔ ایک دن خلیفہ مستعین کے ایک دوست نے رائے دی کہ امام حسن عسکری کو بلا کر حکم دیا جائے کہ وہ اس پر سواری کریں، اگر وہ اس پر کامیاب ہو گئے تو گھوڑا آرام ہو جائے گا، اور اگر کامیاب نہ ہوئے وہ کچل ڈالے گا تو تیرا مقصد حل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ ریشان امامت، جب آپ اس کے قریب پہنچے تو اس طرح بیگی بلی بن گیا کہ جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ گھوڑا حضرت ہی کے حوالے کر دے۔ پھر مستعین کے بعد جب معتز بادشاہ ہوا تو اس نے بھی آل محمد کو ستانے کی سنت جاری رکھی، اور اسی کوشش کرتا رہا کہ عہد حاضر کے امام زمان اور فرزند رسول امام علی النقی علیہ السلام کو درجہ شہادت پر فائز کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس نے 254 ہجری میں آپ کے والد بزرگوار کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ یہ کیسی مصیبت تھی کہ جس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بے انتہا غمزدہ کر دیا۔ امام علی نقی کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری خطرات میں محصور ہو گئے، کیونکہ حکومت کا رخ اب آپ ہی کی طرف رہ گیا۔
آپ کو کچکا لگا ہی تھا کہ حکومت کی طرف سے عمل درآمد شروع ہو گیا۔ معتز نے ایک شقی ازلی اور ناصب ابدی ابن یارش کی حراست اور نظر بندی میں امام حسن عسکری کو دے دیا۔ اس نے آپ کو ستانے کی ہر ممکن کوشش کی اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن آخر میں وہ آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ آپ کی عبادت گزاری اور روزہ داری نے اس پر ایسا گہرا اثر کیا کہ اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لی اور آپ کو دولت سرا تک پہنچا دیا۔ علی ابن محمد زیاد کا بیان ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے ایک خط تحریر فرمایا جس میں لکھا تھا کہ تم خانہ نشین ہو جاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے۔ غرض یہ کہ تھوڑے دنوں کے بعد ایک عظیم ہنگامہ برپا ہوا اور حجاج ابن سفیان نے معتز کو قتل کر دیا۔ پھر جب مہدی عباسی کا دور آیا تو اس نے بھی بدستور اپنا عمل جاری رکھا اور حضرت کو ستانے میں ہر قسم کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دن صالح ابن وصیف نامی ناسبی کے حوالے آپ کو کر دیا اور حکم دیا کہ ہر ممکن طریقے سے آپ کو ستائے۔ صالح کے مکان کے قریب ایک بدترین حجرہ تھا جس میں آپ قید کیے گئے۔ صالح بدبخت نے جہاں اور طریقہ سے ستایا، ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کو کھانا اور پانی سے بھی حیران اور تنگ رکھتا تھا۔ آخر ایسا ہوتا رہا کہ آپ تیمم سے نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، اے دشمن خدا، یہ فرزند رسول ہے، اس کے ساتھ رحم کا برتاؤ کر۔ اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بنی عباسیہ کے ایک گروہ نے صالح سے جا کر درخواست کی کہ حسن عسکری پر زیادہ ظلم کیا جانا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے ان پر 2 ایسے شخصوں کو مسلط کر دیا ہے جن کا ظلم و تشدد میں جواب نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ ان کے تقوی اور ان کی عبادت گزاری سے وہ اس درجے متاثر ہو گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے ان سے جواب طلبی کی تو انہوں نے قلبی مجبوری ظاہر کی۔ یہ سن کر وہ لوگ مایوس واپس ہو گئے۔ غرض یہ کہ مہدی عباسی کا ظلم و تشدد زوروں پر تھا، اور یہی نہیں کہ وہ امام علیہ السلام پر سختی کرتا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ان کے ماننے والوں کو برابر قتل کرتا رہا۔ ایک دن آپ کے ایک صحابی احمد ابن محمد نے ایک عریضہ کے ذریعے سے اس کے ظلم کی شکایت کی تو آپ نے تحریر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، مہدی عباسی کی عمر اب صرف 5 یوم باقی رہ گئی ہے، صرف 5 دن باقی رہ گئی ہے۔ چنانچہ 6 دن اسے کمال ذلت و خواری کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ علی لعنۃ اللہ القوم الظالمین۔ اسی کے حد میں جب آپ قید خانے میں پہنچے تو عیسیٰ ابن فتح سے فرمایا کہ تمہاری عمر اس وقت 65 سال 1 ماہ 2 یوم ہے۔ اس نے اپنی کتابچہ نکال کر اس کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تمہیں اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، مولا کیا آپ کو خدا فرزند نہ دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان قریب مجھے مالک ایسا فرزند عطا کرے گا جو ساری کائنات پر حکومت کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پھر جب اس کے بعد معتمد خلیفہ ہوا تو اس نے امام علیہ السلام پر ظلم و تشدد و استبصار کا خاتمہ کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح شجاعت، سخاوت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک شخص نے اپنے والد سمیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی راہ میں بیٹھ کر یہ سوال کرنا چاہا کہ باپ کو 500 درہم اور بیٹے کو 300 درہم اگر امام دے دیں تو سارے کام ہو جائیں۔ یہاں تک امام علیہ السلام اس رستے پر آ پہنچے۔ اتفاقاً یہ دونوں امام کو پہچانتے نہ تھے۔ امام خود ان کے قریب گئے اور ان سے کہا کہ تمہیں 800 درہم کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہیں دے دوں۔ دونوں ہمراہ ہو لیے اور رقم لے لی۔ ایک اور شخص قید خانے میں تھا۔ اس نے قید کی پریشانی کی شکایت امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجی اور تنگ دستی کا ذکر شرم کی وجہ سے نہ کیا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ تم آج ہی قید خانوں سے رہا ہو جاؤ گے، اور تم نے جو شرم سے تنگ دستی کا تذکرہ نہیں کیا اس کے متعلق معلوم کرو کہ میں اپنے مقام پر پہنچتے ہی 100 دینار بیچ دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی 252 ہجری میں معتد عباسی خلافت مقبوضہ کے تخت پر متمکن ہوا
اس نے حکومت کی انا سنبھالتے ہی اپنے آبائی طرز عمل کو اختیار کرنا اور جدی کردار کو پیش کرنا شروع کر دیا اور دل سے اس کی صحیح شروع کر دی اور آل محمد کے وجود سے زمین خالی ہو جائے۔ یہ اگرچہ حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی ملکی بغاوت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اپنے وظیفے اور اپنے مشن سے غافل نہیں رہا۔ اس نے حکم دیا کہ عہد حاضر میں خاندان رسالت کی یادگار امام حسن عسکری کو قید کر دیا جائے اور انہیں قید خانے میں کسی قسم کا سکون نہ دیا جائے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ آخر امام علیہ السلام بلا جرم و خطا آزاد و فضا سے قید خانے میں پہنچا دیے گئے اور آپ پر علی بن اوتاش نامی ایک ناصبی مسلط کر دیا گیا جو آل محمد اور آل ابی طالب کا سخت ترین دشمن تھا، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ جو جی چاہے کرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابن اوتاش نے حسب ہدایت آپ پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دی۔ اس نے نہ خدا کا خوف کیا نہ پیغمبر کی اولاد ہونے کا لحاظ کیا، لیکن اللہ نے آپ کا زہد و تقوی کے 2-4 ہی یوم میں دشمن کا دل موم ہو گیا اور حضرت کے پیروں پر پڑ گیا۔ آپ کی عبادت گزاری اور تقوی و طہارت دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکتا تھا۔ آپ کی عظمت و جلالت کی وجہ سے سر جھکا کر آتا اور چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ دشمن بصیرت آ گئی بن کر آپ کا معترف اور ماننے والا ہو گیا۔ ابو ہاشم داؤد ابن قاسم کا بیان ہے کہ میں اور میرے ہمراہ حسن ابن محمد الخطفی و محمد ابن ابراہیم عمری اور دیگر بہت سے حضرات اس قید خانے میں آل محمد کی محبت کے جرم کی سزا بھگت رہے تھے کہ ناگہاں میں معلوم ہوا کہ ہمارے امام زمانہ حضرت امام حسن عسکری بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے ان کا استقبال کیا، وہ تشریف لا کر قید خانے میں ہمارے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی ایک اندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ شخص نہ ہو تو میں تمہیں یہ بتا دیتا کہ اندرونی معاملہ کیا ہے اور تم کب رہا ہوگے۔ لوگوں نے یہ سن کر اس اندھے سے کہا کہ تم ذرا ہمارے پاس سے چند منٹ کے لیے ہٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ ہٹ گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ نابینا قیدی نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے حکومت کا جاسوس ہے۔ اس کی جیب میں ایسے کاغذات موجود ہیں جو اس کی جاسوسی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی تلاشی لی اور واقعہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ ہم قید کے ایام گزار رہے تھے کہ ایک دن غلام کھانا لایا۔ حضرت نے شام کے لیے کھانا نہ لوں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ عصر کے وقت قید خانے سے برآمد ہو گئے۔ امام علیہ السلام قید خانے میں ہی تھے کہ سامرہ میں جو 3 سال سے قحط پڑا ہوا تھا اس نے شدت اختیار کر لی اور لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ بھوک و پیاس کی شدت نے لوگوں کو زندگی سے عاجز کر دیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر خلیفہ معتمد عباسی نے لوگوں کو حکم دیا کہ 3 دن تک باہر نکل کر نماز استسقاء پڑھیں۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا مگر پانی نہ برسا۔ چوتھے روز بغداد کے نصاری کی جماعت صحرا میں آئی اور ان میں سے ایک راہب نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہونا تھا کہ بادل چھا گئے اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اس راہب نے دوسرے دن بھی عمل کیا اور بدستور اس دن بھی باران رحمت کا نزول ہوا۔ یہ دیکھ کر سب کو نہایت تعجب ہوا، حتیٰ کہ بعض جاہلوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا، بلکہ ان میں سے اسی وقت مرتد ہو گئے۔ یہ واقعہ خلیفہ پر بہت شاق گزرا۔ اس نے امام حسن عسکری کو طلب کر کے کہا کہ اے ابو محمد، اپنے جد کے کلمے گویوں کی خبر اور ان کی ہلاکت و گمراہی سے بچا لو۔ امام حسن عسکری نے فرمایا کہ اچھا، راہبوں کو حکم دیا جائے کہ کل پھر وہ میدان میں آ کر دعائے باران کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں لوگوں کے دلوں سے شکوک زائل کر دوں گا۔ پھر جب دوسرے دن وہ لوگ میدان میں طلب باران کے لیے جمع ہوئے تو اس راہب نے معمول کے مطابق آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا۔ ناگہاں آسمان پر ابر نمودار ہوئے اور مینا برسنے لگا۔ یہ دیکھ کر امام حسن عسکری نے ایک شخص سے کہا کہ راہب کا ہاتھ پکڑ کر جو چیز راہب کے ہاتھ میں ملے لے لو۔ اس شخص نے راہب کے ہاتھ میں ایک ہڈی دبی ہوئی تھی، وہ اسے لے کر امام حسن عسکری کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے راہب سے فرمایا کہ اب تو ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کر۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو بجائے بارش ہونے کی مطلع صاف ہو گیا اور دھوپ نکل آئی۔ لوگ کمال تعجب ہوئے۔ خلیفہ معتمد نے امام حسن عسکری سے پوچھا کہ ابو محمد، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈی ایک نبی کی ہڈی ہے جس کی وجہ سے راہب اپنی مداح میں کامیاب ہوتا رہا۔
کیونکہ نبی کی ہڈی کا یہ اثر ہے کہ جب وہ زیر آسمان کھولی جائے گی تو باران رحمت ضرور نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس ہڈی کا امتحان کیا تو اس کی وہی تاثیر دیکھی جو حضرت امام حسن عسکری نے بیان کی تھی۔ اس واقعے سے لوگوں کے دلوں کے وہ شکوک زائل ہو گئے جو پہلے پیدا ہو گئے تھے، اور امام حسن عسکری اس ہڈی کو لے کر اپنے قیامگاہ پر تشریف لائے۔ پھر آپ نے اس ہڈی کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اسی زمانے میں ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام متوکل کے وزیر فتح ابن خاقان کے بیٹے عبداللہ ابن خاقان جو کہ معتمد کا وزیر تھا ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے آپ کی بے انتہا تعظیم کی اور آپ سے اس طرح محو گفتگو رہا کہ معتمد کا بھائی موافق دربار میں آیا تو اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ حضرت کی جلالت اور خدا کی دی ہوئی عزت کا نتیجہ تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت قید و بند کی زندگی گزارنے کے دوران میں ایک دن اپنے خادم ابو الادیان سے ارشاد فرماتے ہوئے کہ تم جب اپنے سفر مدائن سے 15 دنوں کے بعد پلٹو گے تو میرے گھر سے غم و بکا کی آواز آتی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیز آپ کا یہ فرمان بھی معقول ہے کہ 260 ہجری میں میرے ماننے والوں کے درمیان انقلاب عظیم آئے گا۔ الغرض امام حسن عسکری علیہ السلام کو بتاریخ 1 ربیع الاول 260 ہجری معتمد عباسی نے زہر دلوا دیا، اور آپ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جمعہ کے دن بوقت نماز صبح خلت حیات ظاہری اتار کر بطرف ملک جاودانی رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء فریقین کا اتفاق ہے کہ آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن کو دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو نوٹیفیکیشن بار میں مل سکے۔ فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔